بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کے 10 سال بعد تک سیدنا علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بھائی عقیل کے اصرار پر انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کرو۔ شجاعت و بہادری کے لیے مشہور قبیلے سے حضرت عقیل نے ایک پاک اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا۔ خدا کی کرنی ایسی کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدنا علی کو اللہ پاک نے ام البنین کے بدن سے 4 بیٹے عطا فرمائے جو چاروں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بہادر بچوں میں سب سے جری اور طاقتور کو دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس چاروں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کیسے بہادر اور صبر کا پہاڑ ثابت نہ ہوتے کہ جن کی والد شیر خدا اور ماں بنو قلابیہ کی مشہور تیر انداز تھی۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی سے پوچھا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسنین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ میں اس دن کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس وہی دن تھا کہ جب حضرت عباس کے امتحانات شروع ہوئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے پڑھنے نہ دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اسی لیے برداشت کیا کہ حضرت حسنین نے انہیں یہ کہہ کر منع کیا، عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبداللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسنین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت سیدنا امام حسنین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسنین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر مالون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ اب شمر نے حضرت عباس سے کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے، اور پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں ہونے لگی تو حضرت عباس نواسہ رسول سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسنین، اب مجھے بھی اجازت دیجیے میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت سیدنا حسنین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ یہ تو ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا تو خالی مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میرے آقا زادی، میرے حسنین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، اے بابا، چچا کو اجازت دیجیے کہ وہ نہر سے پانی لے کے آئے۔ حضرت امام حسنین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ حضرت زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہے
تو یہ کہہ کر حضرت عباس کو نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہے۔ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو تو کوئی ان کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا عدم دریا کے کنارے گھاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ جب مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا تو پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسنین اور اس کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، عباس جیسا وفادار ہے کوئی شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ سخت بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف چلاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بھچاڑ کرتے ہیں۔ عمرو عباس آواز لگا کر کہتا ہے، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے فوری پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر دوسرے بازو پر وار ہوتا ہے اور وہ بھی قلم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہنے لگتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسنین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر انور اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسنین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ تمام شہادتیں ہونے کے بعد جب ساری گردنوں سے سر اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھایا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی میرے بابا حسنین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسنین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ کر لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندری وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔